بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج دنیا ملحد دین اسلام کو دنیا کے امن کے لیے ایک خطرہ قرار دے رہی ہے اور تاریخ انسانیت میں اقوام غیر کے مظالم کو چھپانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ تاریخ انسانی میں دین اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آج کے ویلاگ میں میں کچھ چیدہ حقائق کو اپنے الفاظ میں سمونے کی کوشش کروں گا۔ عہد نبوی میں حق و باطل کی کشمکش کے نتیجے میں برپا ہونے والے ان جنگی مارکوں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بحیثیت سپہ سالار اسلامی فوج کی کمان سنبھالی اور قیادت کی، وہ غزوات کہلاتے ہیں، جن کی تعداد بعض مورخین اور سیرت نگاروں کے نزدیک 27 اور بعض کے نزدیک 28 ہے۔ ان میں سے صرف 9 غزوات میں قتال کی نوبت آئی اور حق و باطل کا باہمی ٹکراؤ ہوا، باقی میں صلح یا معاہدات ہوئے یا دشمن میدان جنگ ہی سے فرار ہو گیا۔ اور سرایہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دشمن اسلام کے ساتھ برپا ہونے والے حق و باطل کے وہ مارکے ہیں جن کی قیادت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہ تو فرمائی، تاہم کسی صحابی کو بحیثیت سپہ سالار اس کی قیادت سونپ کر دشمن سے مقابلے کے لیے لشکر اسلام میدان جنگ کی جانب روانہ فرمایا۔ ان سرایہ کی تعداد 71 ہے، اور یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ ان تمام مارکوں میں جن میں کفار اور مسلمانوں کے درمیان دو بدو مقابلہ ہوا، ان میں کفار اور مسلمانوں کے مجموعی جانی نقصان کی تعداد 300 سے زائد نہیں، بلکہ یہ تعداد 300 کے اندر ہے، اور یہ تعداد حیرت انگیز طور پر مسلمانوں کی 10 سالہ سیاسی و عسکری جدوجہد پر محیط ہے۔ غور طلب پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی سربلندی اور اسلام کے دفاع کے لیے یہ جنگیں اس قدر احتیاط سے لڑیں کہ تمام تر کوشش یہی رہی کہ جانی نقصان کم از کم ہو۔ یہی وجہ تھی کہ مدنی دور میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد 10 سالہ دورانیہ میں کفار اور مسلمانوں کے مجموعی جانی نقصان کی کل تعداد 300 کے اندر رہی۔ بعض مستشرقین نے یہ تعداد 1500 بیان کی ہے، تاہم یہ درست نہیں۔ اگر ان مستشرقین کی بیان کردہ تعداد کو درست تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ تعداد بھی جو 10 سالہ عرصے میں بیان کی جاتی ہے، نام نہاد مہذب اقوام کی ظلم و بربریت و سفاکیت پر مبنی ہلاکت خیز جنگوں میں رونما ہونے والے بے پنہا کشت و خون کے مقابلے میں انتہائی معمولی ہے، جس سے اسلام میں انسانی جان کی اہمیت اور انسانی خون کی حرمت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انسان کی 5000 سالہ تحریری تاریخ میں 15,000 جنگیں ہو چکی ہیں، یعنی اوسط 3 جنگیں فی سال ہوئی ہیں۔ اس 5000 سالہ معلوم تحریری تاریخ میں صرف 300 سال کا عرصہ امن سے گزرا ہے، اور یہ بھی وہ دور ہے جو یا تو کسی جنگ کے بعد کا زمانہ ہے یا پھر کسی جنگ سے پہلے جنگ کی تیاری کا دور ہے، جسے ہم امن کا زمانہ کہتے ہیں، اور یہ امن کا زمانہ 5000 سالہ تاریخ کا کل 6% حصہ ہے جو جنگ و جدل سے محفوظ رہا۔ باقی پورے 4700 سال وحشت و بربریت پر مبنی انسانیت سوز مظالم کی عجیب و غریب اور شرمناک داستان ہیں، جن میں بے دریغ کشت و خون ہوا اور انسانی جان کی حرمت پیوند خاک کا نمونہ بنی رہی۔ انسانی جان کی اہمیت اور انسانی خون کی حرمت
پامال ہوتی رہی۔ مقدس مذہبی جنگیں ہوں یا عصر حاضر کی نام نہاد مہذب اقوام کی جنگیں، سب میں یہی تماشا جاری رہا۔ خلیجی جنگوں کے اعداد و شمار دیکھیے، معذرت کے ساتھ صلیبیوں کے ہاتھوں کس قدر مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور آج بھی ان کے ہاتھوں مسلم امہ کا خون ارزاں ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں بھی جس قدر قتل و غارت گری ہوئی، اسے بھی پیش نظر رکھیے۔ 28 جولائی 1914 کو جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا۔ 51 ماہ یہ جنگ جاری رہی۔ 14 ممالک اس جنگ میں باہم دست و گریباں ہوئے۔ 6.5 کروڑ افراد براہ راست اس جنگ میں ملوث تھے۔ 85 لاکھ سے زائد لقمہ اجل بن گئے۔ 2 کروڑ 20 لاکھ زخمی ہوئے۔ 85 لاکھ افراد لاپتہ ہوئے۔ 4 کھرب ڈالر کا نقصان ہوا۔ سب ملیا میٹ ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک جاری رہی۔ 28 ممالک شریک ہوئے۔ 1 کروڑ 50 لاکھ ہلاکتیں ہوئیں۔ بے شمار زخمی و لاپتہ ہوئے۔ ہیروشیما ناگاساکی میں جو قیامت صغریٰ برپا ہوئی، یہ سب غارت گری تاریخ کے اوراق پر ثبت ہے۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد 1945 سے اب تک 180 سے زائد خوفناک جنگیں ہو چکی ہیں۔ 8 کروڑ 90 لاکھ 73 ہزار افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ 68 ممالک آج بھی جنگ زدہ ہیں۔ 46 بڑے تنازعات آج بھی مختلف ممالک کے درمیان چل رہے ہیں، جن پر سالانہ 18,100 ملین ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، اور 1,94,507 ملین ڈالر اب تک خرچ ہو چکے ہیں۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ آسمانی مذاہب میں اسلام نہ پہلا مذہب ہے اور نہ ہی رسول انقلاب صلوٰت والسلام پہلے پیغمبر ہیں جن پر جہاد فرض تھا اور جنہوں نے جہاد کی دعوت دی اور عملی طور پر خود جہاد کر کے بھی دکھایا، بلکہ نبی رحمت صلوٰت والسلام نے عقیدے و مذہب کے لیے ہتھیار اٹھانے اور باطل مذاہب پر حق مذہب کی بالادستی کے لیے عسکری جنگ لڑنے کے حوالے سے تاریخ میں کسی نئے عمل اور اسلوب کا اضافہ کرنے کی بجائے آسمانی ادیان کی ایک مسلسل روایت کو برقرار رکھا۔ چنانچہ جس طرح قرآن کریم میں جہاد اور مجاہدین کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اسی طرح بائبل میں بھی مجاہدین اور مذہبی جنگوں کا ذکر موجود ہے، جو بنی اسرائیل نے اپنے مذہب کے دفاع، اپنی آزادی و تشخص کے تحفظ کے لیے لڑیں۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم نے فلسطین کی سرزمین پر لڑی جانے والی مقدس جنگ کا سورہ بقرہ میں تذکرہ کیا ہے، جو جالوت جیسے ظالم بادشاہ کے خلاف حضرت طالوت کی قیادت میں لڑی گئی، اور اس میں حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت بادشاہ کا معجزانہ طور پر خاتمہ ہوا۔ اس جنگ کا تذکرہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور اس میں حضرت طالوت کو ساؤل بادشاہ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے حوالے سے سورۃ المائدہ میں بھی جہاد کے ایک حکم کا تذکرہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو نکال کر صحرائے سینا میں خیمہ زن ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ وہ بیت المقدس کو عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کریں اور آگے بڑھ کر حملہ آور ہوں، مگر غلامی کے دائرے سے تازہ نکلنے والی مرعوب قوم کو اس کا حوصلہ نہ ہوا، اور پھر 40 سال بعد بنی اسرائیل کی نئی نسل نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں جنگ لڑ کر بیت المقدس آزاد کرایا۔
اس لیے اگر آج کی جدید دانش کو مذہب کے نام پر ہتھیار اٹھانے پر اعتراض ہے تو اس کا ہدف صرف اور صرف اسلام، قرآن، مسلمان اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں، بلکہ اصولی و تاریخی طور پر بائبل و بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کی ماضی بعید و حال پر مبنی ایک پوری تاریخ اس کی زد میں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہود و نصارہ نے خدا کے عملی احکام اور اپنے ماضی سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، جبکہ قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والے اپنے ماضی اور اللہ کے احکام و تعلیمات سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اسلام کی نظر میں ایک بے گناہ انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک بے گناہ انسان کی زندگی کو بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ لیکن اسلام کی نظر میں فساد قتل سے زیادہ شدید تر ہے، لہٰذا اسلام فساد کو برداشت ہرگز نہیں کرتا۔ اسی لیے ہے تو اسلام میں دین کی سربلندی، تحفظ و دفاع اور فساد و فسادیوں کے خاتمے کے لیے جہاد کا حکم ہے، تاکہ سارے جہان میں ہر چہار سو امن و امان قائم ہو جائے، کیونکہ یہ اسلام ہی ہے جو کہ امن و آشتی، صبر و برداشت، دینی بصیرت، رواداری، اعتدال، میانہ روی، انتہا پسندی کے خاتمے، تحریم انسانیت و احترام آدمیت، مساوات، بالغ نظری اور زمینی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دینی عزت و وقار، قومی سلامتی کے تحفظ اور پرامن بقائے باہمی کے تحت ہر دور کے حالات کے تناظر میں مسائل اور چیلنجز کا پرامن حل تلاش کرنے کا سچا اور حقیقی علمبردار ہے، اور رسول انقلاب نے دنیا کا وہ واحد کامل ترین انقلاب برپا فرمایا ہے جسے دنیا کا پرامن ترین انقلاب قرار دیا جائے تو یقیناً غلط نہ ہوگا۔ متذکرہ اعداد و شمار اور تاریخی حقائق و شواہد اس کے بخوبی گواہ ہیں، اور تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، لیکن جھوٹ اور جھوٹوں کو بے نقاب اور بے آبرو ضرور کرتی ہے۔ وسلام۔